اور اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی اشتہارات کے ذریعے سے بھی کی گئی ہے بطر کی، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے پھٹ پڑنا۔ آپ اپنے اشتہار کبھی دیکھا کیجئے اور ان کے بارے میں غور کیا کیجئے۔ کسی کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، کوئی چاکلیٹ دیکھ رہا ہے اور منہ کھلا ہوا ہے، لالچی خوشی۔ گاڑی دیکھ لی تو بس باتیں کھیلی جا رہی ہیں، کوئی سو بھی رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے تو گھر کا، یا کہیں بیٹھا ہے تو اوپر سے نوٹ برستے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اس کو۔ یہ اس طرح کی لالچ والی خوشی کا تصور ہے جو کہ دیا جاتا ہے۔ اب انسانوں کے دماغوں کے اندر ان بل بورڈز کے ذریعے سے ایک خاص لائف سٹائل کی طلب پیدا ہو گئی ہے، اور یہ خیال رچ بس گیا ہے کہ میری خوشی کا دار و مدار فلاں آئس کریم کھانے پر ہے۔ ایکسٹریسی کا شکار لگتے ہیں نا، آئس کریم کھاتے ہوئے لگتا ہے بس نشہ چھا رہا ہے ان کے حواسوں کے اوپر، بڑے بڑے منہ کھلے ہوتے ہیں، رال ٹپک رہی ہوتی ہے دیکھ کر چیز کو۔ سیل فون اگر ہاتھ میں ہے تو خوشی کے مارے حال خراب ہے، اور یہاں تک انہوں نے کچھ اشتہارات بنا دیے کہ جس کے پاس زیادہ اچھا ٹیلی ویژن ہوگا لڑکی اس سے شادی کرے گی، اور سیل فون کے ایڈز تو پھر کیا کہنے ہیں ان کے۔ اتنا زیادہ اس چیز کو ابھارا گیا کہ اب واقعی ٹین ایجرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلاں ماڈل کا سیل فون ہمارے پاس نہیں ہے، جب تک ہمارے ماں باپ نے ہم سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ صرف ایسے تحفوں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جو مہنگے ہوں۔ یہ ہے بطر کا مرض۔ کن جذبات کے ساتھ دیے گئے، کیا بہت مشکل اٹھا کر یہ تحفہ خریدا گیا، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ تو بطر اور اسراف ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دکھاوا بھی اس کا نتیجہ ہے۔ یہی بطر کا مرض ہے جو ہمارے ہاں شادیوں میں اظہار ہوتا ہے، جس کا ہمارے ہاں کی شادیاں مال اور اولاد کے فتنے کا شاہکار ہیں۔ اس فتنے کو پرسونیفائی ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو آپ شادیاں دیکھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس بطر کے مرض نے 100% اس کو فتنہ بنا دیا۔ ایکسیسو mirth، ایکسیسو ایگزوبرنس، ایکسیسو جوائے اینڈ پرائڈ چیزوں کے ساتھ۔ یہ قارون کے اندر بھی مسئلہ تھا۔ قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ لا تفرح، زیادہ خوشی سے مت پھول، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ حد سے زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خوشی سے پھولے نہ سمانا چیزوں کے بارے میں، مسلسل بازاروں کے چکر کاٹنا، اور چیز اس لیے لینا کہ اس کا اشتہار دیکھ لیا تھا، برانڈ نیم سے کم پہ تو اکتفا کرنا ہی نہ۔ اور جب اتنا زیادہ یہ چیز حواسوں پر چھائی رہے گی تو اٹھتے بیٹھتے کپڑا، زیور، گیجٹس، انہی چیزوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، انہی چیزوں کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے بطر معاشرے کے اندر، اپنی اوقات سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا شوق۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں میں قناعت تھی، جو جتنا کماتا تھا اسی لیول پر زندگی گزارا کرتا تھا۔ جو بہت پیسے والے تھے ان کے طور طریقے مختلف تھے، کم پیسے والے تھے ان کے طور طریقے مختلف تھے، لیکن اب کوئی کم پیسے والے ہونے پر راضی نہیں، سب کو وہی چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے۔ تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ایک ریس لگ جاتی ہے معاشرے میں چیزوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم آج سیل فونز دیکھتے ہیں۔ اب کلاس 5 کا بچہ، اس کو کیا ضرورت ہے سیل فون کی، اور وہ بھی پھر ان کو لیٹسٹ ماڈل والا چاہیے، معمولی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو ضرورت کے تحت نہیں لیتے، بطر کے تحت لیتے ہیں۔ اگر ضرورت کے لیے انسان کوئی چیز لیتا ہے ضرور لے، شوق سے لے، لیکن اس لیے لینا کہ اس کا اشتہار دیکھ لیا تھا، اور اس لیے لینا کہ وہ سب کے پاس ہے، یہ ہے بطر۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ کتنا بھی انسان کمائے اس کو پورا نہیں پڑتا، چین رخصت ہو جاتا ہے انسان کا، اور معاشرے میں ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔
قناعت اٹھ جاتی ہے لوگوں میں سے، کنٹینٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بطر دراصل تباہ شدہ اقوام کا مرض تھا۔ فلانٹ کرنے میں، بوسٹ کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہتا تھا، بالکل بے حیث ہو جاتے تھے۔ لوگوں کی حقیقت، لوگوں کی ویلیو، لوگوں کی اہمیت صرف اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہ جائے کہ انہوں نے کتنے کی چیز پہنی ہے یا یہ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی بس ان کا جو معیار بن گیا خوشی کا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کتنے کی چیز موجود ہے، کس علاقے میں گھر ہے، کس برانڈ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کہاں جاتے ہیں، گاڑی کون سی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ خالص مادہ پرستانہ ذہنیت کے ساتھ بطر کا تعلق ہے، مادے کی پوجا ہے، مٹیریلزم ہے، انبرڈلڈ مٹیریلزم۔ دولت آئے اور دولت کمانے میں، دکھانے میں، جمع کرنے میں، سنبھالنے ہی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ بطر کے ساتھ ساتھ عموماً اسراف کا مرض پایا جاتا ہے۔ نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر ہو جانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا، برسٹنگ وتھ جوائے۔ خالص مادے سے خوشی حاصل کرنے والے لوگ، مٹیریلسٹ ٹو دا کور۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ معیار زندگی تو بلند ہو جاتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے بلند ہو جائے، لیکن کوالٹی آف لائف کچھ نہیں رہتی، زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کو بھول جائیں گے اور اس طرح مادہ پرستی میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ معیشتاً ضنکاً، تنگ معیشت ہو جائے گی ان کی۔ بطر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر گھر ٹوٹتے بھی بہت ہیں، پھر طلاقیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تسکین کا سامان تو جمع ہو جاتا ہے، لیکن رشتوں کے اندر بگاڑ آنے لگتا ہے۔ گھر ہوتے ہیں، ہاؤزز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہومز نہیں بنتے، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں سب اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کو پھر رشتوں کا وہ حق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہیں جو کہ بطر کے نقصانات ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو انسان اللہ سے دعا کرے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اللہ تو مجھ کو مطمئن کر دے اس پر جو تو نے مجھ کو دیا، اور اسی میں برکت عطا فرما دے۔ بطر میں کبھی آپ نے اترانا دیکھا ہے؟ یہ اترانا لفظ بھی بڑا اہم لفظ ہے، یہ پورا ایک انداز ہے نا، کس طرح شو آف کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیسے اپنی ذات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو اہمیت دی جاتی ہے پیسے کے ذریعے سے۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے بتائیں گے کہاں سے بنوایا جوڑا۔ بہت زیادہ پھر سیلف کانشیس بھی ہوتے ہیں بطر کرنے والے اپنے بارے میں، اور غم پڑ جاتا ہے ان کو اگر ان کی چیز ان کے معیار کی نہ ملے۔ بڑے ہائی سٹینڈرڈز رکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو بطر کے ساتھ معاشرے میں ٹینشن ضرور بڑھتا ہے لازمی طور پہ۔ جب اتنا اپنا معیار اونچا کر لیں گے، اپنا سٹینڈرڈ اتنا اونچا کر لیں گے تو ٹینشن کا اور انگزائٹی کا شکار تو ہوں گے، ٹینشن کا اور انگزائٹی کا شکار تو ہوں گے، اور انسیکیورٹی بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی جتنا زیادہ وہ بطر کرے۔ اکانومی کھوکھلی ہوتی ہے، جن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں انویسٹ کرنا چاہیے وہاں لوگ نہیں کرتے، اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک بعض دفعہ ببل اکانومیز جیسی بن جاتی ہیں چیزیں، پھر ایک دم ٹھپ ہوتی ہے پوری کی پوری اکانومی۔ تو اس کے لیے پھر دعا بہت ضروری ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس ہے اسی میں تو برکت عطا فرما دے۔ سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنا بھی فائدہ دے گا کہ کیا دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک اور اس کا علاج بتایا جاتا ہے بطر کا، یہ ایکسیسو مرتھ جس کو ہم کہیں نا، بہت زیادہ خوش ہونا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر۔ اس کا ایک علاج مہینے میں 3 روزے رکھنا بھی ہے، بھوک کے ذریعے سے، کم کھانا کھانا، تقلیل الطعام کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
جب انسان کو اپنا پیٹ ہلکا لگتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، نرمی اور عاجزی آتی ہے، اندر سے مادے کی طلب کم ہوتی ہے انسان کی. اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے بطر کو مٹانے کے لیے. ایک اور علاج اس کا یہ بھی ہے کہ انسان اس احساس کو پیدا کرے دنیا کتنی عارضی ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. کسی کے ہیرے جواہرات دیکھ کر بہت متاثر مت ہوں، تعریفیں نہ کریں، تمنا دل میں مت پیدا ہونے دیں، جنت کا تصور کر لیں، وہ ہے دراصل اصل مقام اور اصل ٹھکانہ. اور دنیا میں کمپٹیشن کرنا یا لوگوں کی چیزوں کو بہت ڈسکس بھی کرنا، یہ بھی بطر کی بیماری کو آگے بڑھانے والی چیز ہے. کسی کے پاس اگر آپ نے اچھا لباس دیکھ لیا یا اس کا گھر دیکھ لیا، اب اس کی دوڑ میں نہ لگیں، گھر آ کے تقاضے نہ کریں کہ ہم بھی وہ چیز لے لیں، ہم بھی ایسا ہی خرید لیں، ہم بھی یوں کر لیں. ضرورت ہے اور چیز ہے، لیکن صرف بطر کے لیے کرنا، صرف جمع کرنے کی خاطر کرنا، یہ مناسب نہیں. قناعت کی دعا کرے انسان. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرۃ الارض ولکن الغنی غنی النفس، کہ غنا یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں جمع ہو جائیں انسان کے پاس، بلکہ الغنی غنی النفس، اصل غنا تو وہ ہے کہ انسان کا نفس غنی ہو جائے. غنی کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے. انسان کا دل ہی نہ چاہے ڈھیر مال جمع کرنے کا. 500 جوڑی جوتے لوگ جمع کر لیتے ہیں جن کو یہ بطر کا مرض ہوتا ہے، لے رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں. یہ سب بطر ہے، صرف دکھاوا، صرف اترانے کے لیے جمع کرنا، مادی چیزوں کی حد سے بڑی بھی محبت. ایسی خوشی کا ان کو احساس ہوتا ہے جب کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں. لیونگ سٹینڈرڈ اونچے سے اونچا کرتے چلے جانا، اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اور موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے، اچانک ہی آ جاتی ہے، اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے. جو کچھ یہاں جمع کیا کمایا سب یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے. تو موت کو یاد کرنا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ چیز بھی دنیا کی اہمیت، مادی چیزوں کی اہمیت کو کم کرتی ہے. اب یہ ایک اسیسمنٹ ہے، اس میں ہے کہ اس جواب کو سرکل کیجئے جو آپ کو یعنی اپنے ساتھ میچ کرتا لگتا ہے، اور ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. پہلا ہے بازار میں جانے کی عمومی وجہ. عام طور پہ بازار کیوں جاتی ہیں؟ کیا بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ الحمدللہ اگر اس کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. خواہشات اور شوق کو پورا کرنے کے لیے، یہ بطر کا مرض ہے. تیسرا ہے ونڈو شاپنگ کے لیے، خرید نہیں سکتے تو دیکھ ہی لیں کم از کم. اب وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور جب اتنا دیکھیں گے تو دل میں تمنا پیدا ہوگی. بعض لوگ صرف کہتے ہیں چلو دیکھنے چلتے ہیں بازار میں ہے کیا. یہ بھی بطر کا مرض ہے. اتنا ان کو جب دیکھا جائے گا یقیناً حاصل کرنے کا پھر دل چاہے گا. پھر دعوتوں میں جاتے ہوئے اپنا جائزہ لیجئے. نیا جوڑا ضروری ہے کیونکہ سامنے والا پہلے ہی کپڑے دیکھ چکا ہے. جن کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ میرا فلاں ڈریس دیکھ چکے ہیں، دوبارہ یہ ڈریس نہیں پہنا جا سکتا. یہ تو ہمارے ہاں کا عام مرض ہے، عام کہانی ہے. ایک دفعہ دیکھ لی آپ دوبارہ کیسے پہنے؟ کتنا بھی اچھا ہو وہ پہنا نہیں جا سکتا، پھر ایک نیا لباس سلوایا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اس چیز کو فرض سمجھ لیا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ضرور نیا جوڑا بنائیں گے شادی میں. اور لوگ تو بلکہ ناراض ہونے لگتے ہیں کہ تم دولہا کی ماں ہو نئے کپڑے نہیں بناؤ گی، تم دولہا کی بہن ہو نئے کپڑے نہیں بناؤ گی. اگر پرانے ہیں اور بہت اچھے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ آپ نے پہنے، ان کو استعمال کر لیں. لیکن بس خریدنا اور سلوانا اس کو ایک ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے نا. جب تک بہت زیادہ خرچ نہ ہو خوشی کے موقع پر، یا بہت زیادہ خرچ نہ ہو غم کے موقع پر، لگتا ہے خوشی کا حق ادا نہیں کیا. خرچ کے ساتھ خوشی کو ایسوسیٹ کر لینا اور خرچ کے ساتھ غم کو بھی ایسوسیٹ کر لینا. کسی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے سویم کیا تھا کسی بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بطر ہی کا مرض ہے.
تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ نیا جوڑا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے پہلے دیکھ چکے ہیں. اب یہ تو بطر کا مرض ہے. اب دعوتوں میں جا رہی ہیں، نیا پہنا پرانا پہنا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ٹھیک ہے، یہ بہت مطلوب ہے، طریقہ یہی ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننے کا شوق ہے، چلو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ پہن لیجئے، لیکن بطر کے طور پہ نہیں. اب لیٹسٹ موبائل خریدنا ہے. کیوں خریدنا ہے؟ بل بورڈ اور اشتہار دیکھ لیا، اس وجہ سے. اشتہار میں تھا اس لیے خریدنا ہے، یا اس لیے لینا ہے کہ سب کے پاس ہے. یہ بھی بطر ہے کہ سب نے فلاں ماڈل لے لیا، میں پرانا ماڈل کیسے استعمال کروں. یا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل اس لیے خریدنا ہے کہ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اگر اس لیے لینا ہے تو ضرور لیجئے. دعوتیں کرنے کی عمومی وجہ، جنرلی کیوں دعوتیں کرتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنا ہے. الحمدللہ یہ تو اچھی چیز ہے، کریں. دعوتیں کرنا پسند ہے، اچھی بات ہے. اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا اپنی شہرت کے لیے، پھر یہ بطر ہے. اب جو بطر کے لیے دعوت کرے گا تو بطر میں کیا ہے؟ مادے کی محبت ہے. وہ کبھی بھی بے غرضی سے دعوت نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے. جو بطر کی خاطر دعوت کرے گا وہ چاہے گا کہ آنے والے کچھ لے کر بھی آئیں، اتنا خرچہ بھی تو کیا ہے. تو بعض دفعہ کارڈز آتے ہیں یا دعوت نامے ملتے ہیں، میاں بیوی کی اینیورسری، 2 بچوں کی برتھ ڈے، تیسرے کا قرآن ختم ہوا اور چوتھے کا عقیقہ. ایک دعوت میں 4 فنکشن کر دیے، تب 4 تحفے تو لے کر آئے گا نا کوئی. تو 4 نہیں لائے گا تو 1 تو لائے گا. ہر دعوت کسی فنکشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ جو آئے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے، خالی ہاتھ نہ آئے. دعوت کرنی ہے دعوت کے لیے تو ایسے بھی کیجیے. خاص موقع کیوں بتائے کہ جی بچہ پاس ہوا ہے اس لیے آئیے. اب خالی ہاتھ کوئی جائے گا؟ فلاں اوکیزن ہے اس لیے، تو پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والے تحفے لے کر آئیں گے. تو بغیر تحفوں کے، بغیر اوکیزن کے پھر لوگ دعوت نہیں کرتے. اوکیزن کے ساتھ دعوت کرتے ہیں تاکہ آنے والا ان کے لیے کچھ نہ کچھ مادی چیزیں ضرور لے کر آئے، اور خالی دعاؤں کا تحفہ تو ان کو اچھا بھی نہ لگے. کبھی ہمارے یہاں شادیوں میں آپ دیکھا کریں، لوگ جاتے ہیں شادیوں میں، اب وہ یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں. پھر وہ جاتے ہیں لفافہ دینے کے لیے. اب لینے والے امید میں پہلے ہی ہوتے ہیں. آپ نے دلہن کی یا دلہا کی ماؤں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک پوسٹ مین کی طرح بہت بڑا سا بیگ لے کر آئی ہوتی ہیں. شادی میں جانے سے پہلے ڈھونڈ مچی ہوتی گھر میں، بڑا بیگ، بڑا پرس، بڑا سا پرس لے لیتی ہیں، لٹکا لیا اس کو، اچھا ٹھیک ہے. اب آنے والے لفافے لے کر تو آئیں گے.